بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر گندم کی فصل گر جائے تو اس کی وجوہات اور فصل میں پیداواری کمی نہ ہو، ہم کون سے اقدامات کر کے پوری پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ غلط طریقے سے بوائی کی جائے یعنی زمین کی تیاری و طریقہ کاشت میں غلطی کی وجہ سے بھی گندم گر سکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ بیج کا استعمال کرنا، زیادہ ٹلرنگ والی اقسام میں 50 کلو سے زیادہ بیج استعمال کرنے کی وجہ سے بھی گندم گر سکتی ہے۔ بے وقت پانی لگانا، بعض اوقات ہم لیٹ کر کے پانی لگاتے ہیں یا بہت زیادہ پانی لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گندم گر سکتی ہے۔ یوریا کھاد کا یعنی کہ نائٹروجنی کھادوں کا بے دریغ زیادہ استعمال اور فاسفورس اور پوٹاش کی کھاد کا کم استعمال کرنا یا تمام کھادوں کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، اس کی وجہ سے بھی گندم گر سکتی ہے۔ موسمی حالات، اگر تیز ہوائیں جھکڑ چلتے ہیں، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے بھی گندم کی فصل گر سکتی ہے۔ بہت زیادہ زور والی فصل جس کے سٹے لمبے اور بڑے ہو جائیں، دانے بھاری ہو جائیں اور وہ اپنے وزن سے بھی فصل گر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی قسم پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر زمین بھاری قسم کی ہے تو اس کی نسبت ہلکی میرا یا ریتلی زمینوں پر گندم کے گرنے کے چانس زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بہت سی وجوہات گندم کے گرنے کی ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گندم کی فصل گر جائے تو کیا اقدامات کیے جائیں کہ پیداوار میں کمی نہ ہو۔ گندم کی فصل مختلف سٹیجز پر گر سکتی ہے، یعنی کہ گوب کی حالت میں، دودھیا حالت میں، دانہ بننے کے بعد بھی گر سکتی ہے اور کھیت کے اندر بعض کا ٹکڑیوں کے اندر یا لمبی پٹی کے اندر گندم گرتی ہے یا کھیت کا کچھ حصہ گندم کا گرتا ہے تو جو نچلے والے پودے ہیں ان تک روشنی نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ خوراک حاصل نہیں کر سکتے اور ان پر فنگس کے حملہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو کسان بھائیوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو گندم کی فصل گرتی ہے وہ بینڈ ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ زمین کے ساتھ جڑوں کا رابطہ برقرار رہتا ہے۔ صرف اس فصل کے اندر خوراک کی ترسیل کا اور سورج کی روشنی کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ بنتا ہے۔ اگر گندم کی فصل گوب کی حالت میں گر جائے تو فصل اگر کمزور تھی تو پھر آپ اس کے اوپر NPK پلس امائنو ایسڈ کا ہر ہفتے کے بعد سپرے کرتے جائیں، یہاں تک کہ گندم کا رنگ تبدیل ہو جائے یا اس کی عمر 130 دن تک پہنچ جائے تو گندم کی فصل کے سٹے بھی پورے بن جائیں گے، دانہ برائی بھی ہو جائے گی اور پیداوار میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو اگر گوب کی حالت میں گندم گر گئی ہے، فصل تندرست تھی، کھادیں پوری ڈالی تھی تو پھر آپ صرف پوٹاش اور امائنو ایسڈ کا ہی سپرے کریں اور ہر 10 دن کے وقفے سے یہ سپرے دہراتے رہیں۔ اگر گندم کی فصل دودھیا حالت میں گر گئی ہے، کھادیں پوری ڈالی تھی، فصل اچھی تھی تو پھر آپ امائنو ایسڈ پلس پوٹاش ملا کر ہر 8 دن کے وقفے کے بعد سپرے کرتے جائیں، دانہ برائی مکمل ہو جائے گی، پیداوار میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر گندم کی فصل دانہ بننے کے بعد گری ہے تو اس کا پیداواری نقصان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر کھادیں پوری ڈالی تھی تو صرف امائنو ایسڈ کا ہی ہر 8 دن کے وقفے سے سپرے کریں تو گندم کی دانہ برائی مکمل ہو جائے گی اور پیداوار میں کمی نہیں آئے گی۔ گندم کی فصل چاہے کسی بھی سٹیج پر گر گئی ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کی پانی میں حل ہونے والی پوٹاش 2 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے اور 400 ملی لیٹر امائنو ایسڈ فی ایکڑ کے حساب سے مکس کر کے گری ہوئی گندم کے اوپر سپرے کریں اور اس سپرے کو ہر 8 دن کے وقفے سے دہراتے رہیں جب تک گندم کی فصل پک کر رنگ تبدیل نہیں کر لیتی۔ آپ اس وقت تک ہر 8 دن کے وقفے سے سپرے کرتے رہیں یا پھر گندم کی عمر 130 دن ہو جائے اس وقت تک سپرے کرتے رہیں۔
अगर गंदम कम रकबे पर गिरी है तो आप इसी रेशो से कम महलूल बना लें और सिर्फ गिरी हुई गंदम पर स्प्रे करना है। पूरे एकड़ के ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। गंदम पर पोटाश और अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से उसका तरसीली निज़ाम चलता रहेगा, पौधे की खुराक बीज तक पहुंचती रहेगी, दाना भराई का अमल अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। आप स्प्रे के दौरान अगर फंगस का खतरा है तो एक स्प्रे फंगस का भी कर लें, इससे जो फंगस आने का फसल पर अंदेशा है वो भी नहीं होगा, तो आपकी फसल में किसी भी किस्म की पैदावारी कमी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर गंदम की फसल गिर गई है और ऊपर से बारिशें भी हो गई हैं, पानी खड़ा हो गया है, तो फिर बेहतर यह है कि आप पहले खेत से पानी निकालें और उसके बाद अमाइनो एसिड, पोटाश और फंगस वाली दवाई का मिक्स करके स्प्रे करें, तो इससे भी गंदम की फसल बच जाएगी, ख़राब नहीं होगी, उसका पैदावारी नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आप कोई भी स्प्रे करने वाली पोटाश जो है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में हल होने वाली पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी कंपनी का 400 ml अमाइनो एसिड जो है आप उसका इसके साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गिरी हुई गंदम से भी भरपूर पैदावार हासिल कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।